بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین. پروردگار نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کا طر امتیاز اس کا عقل و شعور ہے. یعنی وہ چیز کہ جو انسان کو جانوروں سے اور دیگر مخلوقات سے جدا کرتی ہے وہ اس کا عقل و شعور ہے. انسان کی جو یہ عقل اور شعور ہے، پروردگار نے بہت سارے ایسے امور رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے، روایتوں میں ان کو ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان کی عقل کم یا زیادہ ہوتی ہے. اور یہ امور، کچھ امور ایسے کہ جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور کچھ امور ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. وہ والے امور کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، جیسے روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ ماں اگر انار کھائے تو بچے کے اوپر، بچے کی ہوش کے اوپر، بچے کی عقل کے اوپر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح وہ امور کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں لیکن اس کی وجہ سے انسان کی عقل میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے، عقل میں زیادتی آتی ہے، عقل بڑھتی ہے. اس میں ہم مثال کے طور پہ جو روایتوں میں بیان ہوا ہے، مسواک کرنا ہے، قیلولہ کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، خود روزہ رکھنا ہے، یہ انسان کی عقل کی زیادتی کا باعث بنتے ہیں. اور کچھ امور ایسے ہیں جن سے انسانی عقل کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے بین الطلوعین سونا. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ جب نماز فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اس سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو درمیان جو وقت ہے، اسے بین الطلوعین کہتے ہیں. اور اس دوران سونا جو ہے وہ شدید کراہت رکھتا ہے، اور روایتوں کے مطابق انسان کی عقل کو جو ہے وہ کم کرنے کا باعث بنتا ہے، انسان کی عقل کی کمی کا باعث بنتا ہے. پس انسان کا جو یہ عقل و شعور جو خداوند متعال کی طرف سے اس کو ہدیہ ہوا ہے، انسان کو ملا ہے، انسان بہت سارے ایک ایسے امور ہے کہ ان امور کی انجام دہی کے ذریعے سے اپنی عقل میں جو ہے وہ بہتری بھی لا سکتا ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں کہ جس کے انجام دینے کی وجہ سے اس کی عقل جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک آقا اور غلام جو ہے وہ سفر کر رہے تھے. جو غلام کا مالک تھا وہ آگے آگے چل رہا تھا اور غلام اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور دونوں میں تھوڑا فاصلہ تھا. غلام نے دیکھا کہ میرے آقا نے زمین پہ جھکا ہے، ایک تھیلی کھولی ہے، تھیلی اٹھائی ہے اس میں اور اس کے بعد اس تھیلی کو چھوڑ کے آگے نکل گیا ہے. غلام کو بھی تجسس پیدا ہوا. غلام نے جب وہ تھیلی اٹھا کے دیکھا تو اس میں اشرفیاں دکھائی دیں، اس میں بہت سارا پیسہ دکھائی دیا. فوراً اس کی عقل میں آیا کہ کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرے آقا نے یہ تھیلی نہیں اٹھائی ہے. وہ یہ تھیلی چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے. بس اس کی عقل نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ جو کام تمہارے آقا نے کیا ہے وہی فائدہ مند ہے، اور جو تم سمجھ رہے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو. بس اسی طرح ہمارے آقا اور جو سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امور انجام دیتے ہیں، یا ان کی آل جو امور انجام دیتی ہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان امور کو ہم بھی انجام دیں، کیونکہ وہ آشنا ہیں، وہ آگاہی رکھتے ہیں، وہ عقل کل ہیں. اور وہ امور کہ جن سے وہ رک جاتے ہیں، وہ ترک کر دیتے ہیں، جیسے دنیا سے وہ بے اتنائی دکھاتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان امور سے اپنے آپ کو بچائیں، ان سے بے اتنائی کریں. کیوں؟ یہ عقل کا تقاضا ہے. پس یہ چیز جو انسان کو سکھا رہی ہے کہ اپنے آقا کی پیروی کرنی ہے، اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یہ عقل ہے انسان کی. یہ انسانی عقل ہی ہے کہ جو انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ جس طرح اس دنیا میں بہت سارے امور اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی طرح کچھ ایسے کام ہیں کہ جو آخرت میں انسان کے لیے جو ہے وہ مشکل کا باعث بنتے ہیں، تو ان کو ترک کرنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے. پس انسان جو سمجھدار ہوگا، جو صاحب عقل ہوگا،
وہ آخرت کے سفر کی بھی تیاری کرے گا اور اس سفر کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ تیار کرے گا. پس یہ انسانی عقل ہے کہ جو انسان کو متوجہ کر رہی ہے، جو انسان کو جو ہے وہ حقیقت کی راہ دکھا رہی ہے، جو انسان کو انسان بنا رہی ہے. اسی لیے جو ہے اس دعا میں جو معصوم کی دعا ہے آج کے دن کی، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، اے میرے معبود آج کے دن مجھے ہوش اور آگاہی عطا فرما تاکہ میں ان مراحل سے آشنائی حاصل کر لوں کہ جن مراحل کو جاننے کے بعد مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے اپنی آخرت کو کیسے سنوارنا ہے. اور یہ عقل مند انسان ہی ہے کہ جو اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے. پس جو اپنی آخرت کو ضائع کر دیتا ہے ظاہری دنیا کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہو، لیکن جو روایتوں کی نگاہ سے اور شریعت کی نگاہ سے اور اسلام کی نگاہ سے وہ عقل مند نہیں ہے. اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں معصوم وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ، کہ مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا کے رکھ. ہمیں معلوم ہے کہ انسان کی جو کم عقلی ہے، اس کی جو سفاہت ہے، وہ انسان کو ایسی جگہوں پہ خرچ کرنے کا موجب بنتی ہے. یعنی اس کے پاس اگر مال ہے اور وہ اس کو خرچ کرنا چاہتا ہے تو کم عقلی باعث بنتی ہے کہ جن جگہوں پہ مال کو خرچ نہیں کرنا وہاں پہ مال خرچ کرتا ہے انسان. اور کم عقلی ہی باعث بنتی ہے، سفاہت ہی باعث بنتی ہے، بے وقوفی ہی باعث بنتی ہے کہ جس جگہ سے مال حاصل کرنا ہے اس جگہ سے انسان مال کو حاصل نہ کرے. یہ دونوں چیزیں اگر دیکھا جائے تو انسان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں. اس بات کو میں تھوڑا سا اور کھول کے بیان کرتا ہوں کہ انسان کو جو مال کا حصول ہے 4 قسمیں ہیں، 4 انداز میں مال حاصل کر سکتا ہے. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو مال حرام کو کماتے ہیں اور اس کو جو خرچ کرنے کے جو موارد ہیں، مواقع ہیں، وہ بھی حرام ہیں. ان کے لیے یقیناً تباہی اور ہلاکت ہے. دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو مال حرام کماتے ہیں لیکن ان کو جو صرف کرنے کی جگہ ہے، جو استعمال کرنے کی جگہ ہے، وہ حلال ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو مال حلال کماتے ہیں لیکن جو اس کو خرچ کرتے ہیں وہ حرام جگہوں پہ کرتے ہیں. ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. پس چوتھے قسم کے لوگ جو ہے جو مال حلال کماتے ہیں اور ان کو حلال جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے امکان ہے کہ یہ نجات پا جائیں گے. پس اسی لیے، اور یہ چیز انسان کو یہ جو 4 قسمیں بتائیں ان میں سے جو پہلی 3 قسمیں ہیں شریعت کی روح سے، اسلام کی نگاہ میں یہ لوگ کم عقل صفی لوگ ہیں. اسی لیے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں کہ وَبَاعِدْنِی فِیہِ مِنَ السَّفَاہَةِ وَالتَّمْوِیہِ، کہ پروردگار مجھے دور رکھ اس مہینے میں جو ہے بے راہ روی اور ناسمجھی سے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان جب خداوند متعال سے رحمت کا طلبگار ہوتا ہے تو اس رحمت کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. یہ انسان کی عقل ہے کہ جو انسان کو سکھاتی ہے کہ کیسے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے کہ جو رحمت کے راستے میں حائل ہیں، اور ان موانعوں کو، رکاوٹوں کو دور کرنے سے پھر وہ رحمت کو حاصل کیا جائے. بس یہ صرف جو ائمہ علیہم السلام ہیں یا جناب رسول خدا ہیں ہمیں اپنے عمل سے متوجہ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ اگر تم رحمت خداوندی کے خواہش مند ہو، تم خیر کے خواہش مند ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رحمت کے راستے میں وہ حائل جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، تو پھر تمہیں عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا، عمل کے ذریعے سے ان رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا. اسی لیے یہ جو دعا مانگی گئی ہے کہ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، کہ اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہوا ہے. کہ میں پروردگار اس بھلائی تک کیسے پہنچ سکوں گا کہ جب اپنے راستے میں جو دنیاوی رکاوٹیں ہیں، جو لالچ کی رکاوٹ ہے، جو جھوٹ کی رکاوٹ ہے، جو دھوکے کی رکاوٹ ہے، اور نفسانی خواہشات کی رکاوٹیں ہیں، شیطانی خواہشات کی رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو دور کروں گا تو میں تیری جی طرف سے نازل شدہ خیر میں اپنا حصہ پا سکوں گا. بے جودے کا
یا اجود الاجودین، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔